تو کاشف صاحب، جو فائنینشیل گیپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن سے یہ کس حد تک فل اپ ہو سکتا ہے؟ اور ظاہر پرائیویٹ سیکٹر وہاں انٹرسٹ شو کرتا ہے جہاں کچھ پروفیٹیبل وینچرز ہوں، جہاں انویسٹمنٹ کا اچھا ریٹرن مل سکے. تو یہاں پر اس کلائمیٹ سیکٹر میں کتنا اس وقت اسکوپ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے، وہ انویسٹ بھی کرے، یہ فائنینشیل گیپ کو بھی کور کرے اور اپنا بھی پروفٹ بنا سکتا ہو؟ جی بالکل، میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کا خود بھی سٹریس میں ہے، کیونکہ اس کو بھی اب کلائمیٹ ریزیلینس، خاص طور پہ کاربن ریزیلینس ہونے کی ضرورت ہے. مطلب وہ اپنی اگر پروڈکٹس کے اندر کاربن فٹ پرنٹس کو ریڈیوس کرنا چاہے گا تو وہ اس میں اور اس کی ایکسپورٹ یا اس کی امپورٹ جو ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہوں گی، جو کہ ابھی فیوچر میں ہونے والا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کا خود کا انٹرسٹ ہے کہ وہ اس طرح کے جوائنٹ وینچرز میں آئے. لیکن آف کورس جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ڈی رسک کرے اپنی انویسٹمنٹ کو، اور کیسے وہ اسٹریٹجیز جو ہے، تو گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل بیٹھ کے یہ بیٹھنا پڑے گا اور اس طرح کی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی. خاص طور پہ پالیسی انسینٹیوز ان کو دینے پڑیں گے تاکہ وہ خود بھی انویسٹمنٹ کریں اپنی جیسے انڈسٹریل ڈی کاربنائزیشن کی طرف آئیں، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فائنینشیل اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہو، تو پھر یہ گیپ جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. اور ان کو انسینٹیوز بھی دینے پڑیں گے ان ٹرمز آف کہ وہ کیسے اپنے بزنس کو جو ٹریڈیشنل فیول کے ساتھ ہے، کیسے وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی فیول کے ساتھ الائن کریں. تو اس طرح کے بہت سارے انسینٹیوز اور پیکیجز جو ہیں وہ ڈیولپ بھی کرنے پڑیں گے اور ان کو دینے بھی پڑیں گے. تو قاضی صاحب، ہر 1-2 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کی کوئی ایک ایسی ویو آتی ہے جس سے پھر پاکستان میں اربوں ڈالرز کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے جس سے پھر ہماری فصلوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانی و مالی نقصان اس سے علیحدہ ہوتا ہے. تو یہ اس دوران میں تو ہم بہت زیادہ سنجیدگی اور کام حکومتی سطح پر بھی ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب پالیسیز بنانا، ان کو امپلیمنٹ کرنا، اس پر پراپر کام کرنا اور اگلی بار اس آفت سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس میں کوئی سنجیدگی والا عنصر اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی 2030 تک کے جو ٹارگٹس ہیں اس سلسلے میں، ہم اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہیں دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا پازیٹیو سائڈ پہ آپ کو اگر لے دوں تو بہت ساری پالیسی ہوئی ہیں گورنمنٹ میں. یہ سینسٹائزیشن ہے، مختلف ڈپارٹمنٹ، صرف کلائمیٹ چینج منسٹری میں نہیں ہے، اور منسٹری آف فنانس میں ہے، اور انہوں نے بہت سارے پروٹوکولس ڈیولپ کیے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگس کو، اور یہ جو گلوبل فائنانس کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک پازیٹیو انڈرسٹینڈنگ تو ہے، لیکن کیپیسٹیز کے گیپ اتنے سیویئر ہیں کہ وہ اس کو برج کرنا ایک چیلنج ہے. تو جیسے ہم ابھی اپنے مختلف اور پرائرٹیز میں انوالو ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کریں، تو اسی طرح یہ جو ڈی آر ہے، ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے، اس کو بھی وار فوٹنگ پہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہے آپ کی اکانومی، آپ کے ایگریکلچر پہ، آپ کی ایگرو بیسڈ انڈسٹری جو ٹیکسٹائل ہے، آپ کی فوڈ انڈسٹری ہے، سب کے ساتھ یہ ایک لنکڈ ہیں. تو ہمیں اس کو پرائرٹی لسٹ میں تیار کرنا پڑے گا. اور آپ کو بتاؤں کہ نالج کافی زیادہ ہے بھی کہ آپ انیشلی اس طرح کی پلاننگ کر سکیں، اور کچھ پلاننگ کی بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹینجیبل پروجیکٹس بنا کے عوام تک جائیں، اور انسٹیٹیوشنز کو اتنے کیپیبل ہوں کہ ان کو ڈیلیور کر سکیں عوام کے لیے. یہ ایک اسٹل ابھی بڑا چیلنجنگ فیز ہے جو کہ پاکستان کو اس فیز میں آنا پڑے گا. پہلے فیز میں تو وہ آ چکے ہیں کہ ایک سینسٹائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس سینسٹائزیشن کو ایکچوئل ٹینجیبل پروجیکٹس میں لے کے آنا اور عوام کی بینیفٹ کے لیے لے کے آنا، سیکٹر کے لیے جیسے ایگریکلچر سیکٹر، ٹیکسٹائل سیکٹر یا انڈسٹریل سیکٹرز کے لیے لے کے آنا، یہ اسٹل ابھی بڑا چیلنج ہے. اس کی کیپیسٹیز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل جو آپ کی کلائمیٹ فائنانس ہے، آپ کے اندر ابھی تک اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ وہ کلائمیٹ کوئی ایک اچھا کلائمیٹ پروجیکٹ بنا سکیں جو کہ سارے جو اس کے لوازمات ہیں، جو ان کے پروٹوکول اور پروسیجرز ہیں، ان کو کیٹر کرتا ہوا آپ اپنے مختلف سیکٹرز کے لیے پروجیکٹس لے کے آئیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہے، لیکن کیپیسٹیز کے اتنے گیپس ہیں کہ اس کو ابھی تک ہم میٹ نہیں کر سکے. اور اس کے بعد جو خاص طور پہ آپ کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، جہاں پہ یہ زیادہ تر رول جو ہے آپ کی بیوروکریسی کے پاس ہے، اور آپ کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ لیس اکوپڈ ہیں ان چیزوں کے. تو فریکوینٹ چینج ان بیوروکریسی اور فریکوینٹ لیس کیپیسٹی امنگ دا ٹیکنوکریٹس، وہ جو ایک عجیب سا پزل ہے، جس پزل کو ابھی سالو کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پروونسز کو بھی اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ مختلف جو پروجیکٹس ہیں فنانس کے یا امپلیمنٹیشن کے،
وہ کیسے اگر آپ فائنانس کو ایکسیس بھی کر لیتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, اس امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو انفراسٹرکچر اور جو ہیومن ریسورس چاہیے وہ ابھی لیکنگ ہے. ٹھیک ہے, باتوں میں تو ابھی ہم بڑے زبردست ہیں, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے تو میرے خیال میں جو ایک مڈ لیول پہ ہم ابھی پہنچے ہوئے ہیں, اویئرنیس ہو چکی بھی ہے, لیکن کیپیسٹی ٹو ایکسیس دا فائنینشیل کلائمیٹ فائنانس اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا, اس کے اندر کافی محنت کی ضرورت ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.